ایک وقت ایسا آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اما عائشہ باہیں پھیلا کے کھڑی ہو گئی. اے عائشہ تیری باہیں پھیلانا کیسا، یہ تیرا کھڑا ہونا کیسا؟ عرض کرنے لگی کملی والے میرے ابا نے کہا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار نے کہا تھا، ابو بکر نے کہا تھا. اللہ اکبر. او لوگو، کوئی اپنے کندھے پہ بیٹا اٹھائے گا، کوئی اپنے کندھے پہ بھانجا اٹھائے گا، کوئی اپنے کندھے پہ پوتا دوتا اٹھائے گا. ابو بکر تیرے کیا کہنے، تو نے اپنے کندھوں پر سارے نبیوں کے سردار کو اٹھا رکھا. جنتی جنت کے دروازے پہ جائے گا، ٹکٹ جنت کا ہاتھ میں ہوگا. فرشتہ کہے گا کامیاب ہو کے لوٹا، لیکن میں تیرے سے پوچھوں گا نہیں کس چیز کی وجہ سے کامیاب ہوا. نماز کی وجہ سے. کوئی کہے گا نماز کا سجدہ کام آ گیا، کوئی کہے گا زکوٰۃ کا روپیہ کام آ گیا، کوئی کہے گا صدقہ خیرات کام آ گیا، کوئی کہے گا راستے سے پتھر ہٹا دیا تھا، مسلمانوں کے لیے چلنے میں آسانی ہوئی تھی، یہ کام آ گیا. کسی اندھے کو رستہ پار کرا دیا، یہ کام آ گیا. کسی کی ضرورت پوری کر دی، یہ کام آ گیا. نام اعمال کے ساتھ دیکھو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملا. باری جب ابو بکر کی آئے گی، فرشتے کی تو ضرورت نہیں، ابو بکر سے پوچھ لے کہ ابو بکر کس وجہ سے جنت میں جا رہا ہے. سب کو پتہ ہے رفاقت رسول کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے، نبی کے قدموں پہ قربانی دینے کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی وجہ سے آج ابو بکر کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. اگر فرشتے نے پوچھ لیا ابو بکر کیا چیز کام آئی، میرا خیال ہے سیدنا صدیق اکبر کہیں گے میں تجھے دکھاؤں یا بتلاؤں، یا سونگے گا یا پوچھے گا. ابو بکر کیا سونگائے گا؟ ہجرت کی رات جب مکے کے در یتیم کو کندھے پر اٹھا کے 6000 فٹ کی بلندی پر ننگے پاؤں لے کے گیا تھا اور غار میں آپ کو بٹھا کر پہرے دار بن گیا تھا. حضور کا وجود میرے کندھوں پہ تھا، پاؤں مبارک سینے مبارک پہ تھے. میں تو ایک رات اٹھا کے گیا. اور لوگوں آج میرا کندھا سونگ کے دیکھ لو، آج میرے سینے کو سونگ کے دیکھ لو. ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی میرے کندھے سینے سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. میرے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جہاں تجھے موقع ملے حضور سے اپنے لیے دعا کرا لینا. کملی والے آج میرے لیے جب تک دعا نہیں کرو گے میں باہر جانے نہیں دوں گی. میاں بیوی کا لاڈ ہے، پیار ہے. ہمارے گھر کے اندر تو 50 سال ہو گئے، 10 بچوں کی ماں بن گئی، ابھی تک مزاج ہی نہیں بنے. درجی 20 سال شادی کو ہو گئے، ماں بیٹی کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹے کے گھر بیٹھا ہوا، دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک برتن میں کھانے کو تیار نہیں. بتاؤ جنت میں یہ اکٹھے جائیں گے؟ پوری دنیا کے اندر جو بیماریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، پاکستان سمیت پوری دنیا کے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے. ایسی ایسی بیماریاں جن کا کبھی نام نہیں سنا. وجہ کیا ہے؟ سارے ڈاکٹروں نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ گھر کے اندر جو جھگڑوں میں ٹینشن ہو رہی ہے یہ بیماری ہے. دکان پہ گاہکوں سے لڑائی ہے اور گھر میں جا کے 10 بچوں کی ماں سے لڑائی. بتاؤ نہ چین سے جی رہا ہے نہ چین سے سو رہا ہے. بتاؤ وہ صحیح سلامت قبر میں جائے گا یا دکھوں کا مارا قبر میں جائے گا؟ شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے بڑا اچھا ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے، آجا آپا دونوں بیٹھ کے دیکھیں، دیکھ کیسی کیسی مورتیں مردار آ رہی ہیں، کیسی کیسی آوازیں توتی ہے پاکستان کی طرح بول رہی ہیں. آجا آ سن لے. اور تجھے بیوی کو ڈرامہ دکھانا یاد آیا، بیوی کو فحاشی کے اڈے دکھانا یاد آیا. 50 سال ہو گئے کبھی تو نے یوں بھی کہا جو قرآن اپنے باپ کے گھر سے لے کے آئی تھی، جس کے سائے تلے آئی تھی، اسی قرآن کو صندوق
ٹکڑی سے وضو کر کے نکال کے بیٹھ جا, آجا آپا دونوں قرآن پڑھیں, کبھی میں سناؤں تو پڑھے تو میں سنوں تو پڑھا پڑھے گی, کبھی میں پڑھوں تو تو سنے گی. یقین جانو ٹی وی کے آگے بٹھایا کر بیوی کو ڈرامہ دکھاؤ گے خدا کی لعنت آئے گی. قرآن کھول کے بیٹھو گے, سنو گے, سناؤ گے, تمہارے وجود پر, تمہارے رزق پر, تمہارے کاروبار, تمہارے گھر پہ خدا کی رحمت آئے گی. کہا جی میرے لیے دعا کر دو. آپ نے فرمایا عائشہ تجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ اکبر, ماں نے جو دعائیں دی اپنی جگہ, باپ نے جو دعائیں دی اپنی جگہ, امت جو دعائیں دے گی اپنی جگہ, لیکن کالی کملی والے تیری دعا کی کیا بات ہے. حضور نے فرمایا عائشہ پھر ہاتھ اٹھا. سیدہ عائشہ نے ہاتھ اٹھائے, رحمت والے نبی نے دعا فرمائی اللہم اغفر لی عائشہ, اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما دے, ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. اما عائشہ کو جب حضور نے دعا دی اتنا خوش ہوئی, زمین پہ بیٹھ کے کروٹیں بدلنے لگی. آپ نے فرمایا عائشہ کس چیز نے تجھے خوشی میں ڈال دیا؟ کہ اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی کہ نبیوں کے سردار کے میرے حق میں ہاتھ اٹھ گئے. فرمایا عائشہ تجھے تو ایک مرتبہ دعا دی تیرے سے بچائی نہ گئی, اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ دعا ہر نماز کے بعد میں اپنی گناہگار امت کے لیے کرتا. مولا یا تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, مولا یا بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. مولا یا تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, مولا یا بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ, دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے.